لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، نہ محرموں سے باتیں کرنا، کوئی نہ سننے والا ہے نہ دیکھنے والا ہے، البتہ ہم بول چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان کو نوٹ کر رہی ہے، نگران مقرر ہے، وہ سے دکھ رہے ہیں۔ ام یحسبون اللہ لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ ہماری باتوں کو نہ ہماری سرگوشیوں کو، کوئی سننے والا نہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہم جو کما رہے ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی بڑی صفائی ہے، کروڑوں کے مالوں سے لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کو غائب کرنا میرے ہاتھ کی صفائی ہے، ایسے غائب کر دیتا ہوں۔ بھول بیٹھے ہیں آج کی صفائی کل کو کام آنے والی نہیں ہے۔ آج لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، غیروں کی زمینوں کو ہڑپ کر جانا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک دن بیٹھا تھا، سوچ آئی کہ بندہ جب اس کے پاس مال آتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کی یہی فکر ہوتی ہے کہ سونا جا کار ہو، بہت ٹائر پتھر عمدہ لگا ہوا ہو، گراج بنا ہوا ہو، اس میں ایک اچھی سی گاڑی 1.5 کروڑ کی کھڑی ہوئی ہو، تاکہ گھر کے اندر ہر سہولت ہو، سردی ہو پانی گرم ہو، گرمی ہو پانی ٹھنڈا ہو، مہمان آئے ان کو پروٹوکول دیا جائے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ دنیا کے لیے میں اتنی تو دو کر رہا ہوں، لیکن جہاں میں نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے وہاں ایک قبر کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے، وہاں کے لیے کوئی لائٹنگ، کوئی فانوس، کچھ خریدا ہے کہ نہیں خریدا، کوئی بستر وہاں کا، کبھی ہم سوچتے ہی نہیں۔ بس یہ سوچتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے دھوکہ کیسے دینا ہے، فراڈ کیسے کرنا ہے، مال کو ہڑپ کیسے کرنا ہے۔ اگر دکان کے اوپر کوئی ملازم ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مالک کو دھوکہ کیسے دینا ہے، اور مالک یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے اپنے رب کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ یہی فکر ہمیں آج لیے بیٹھی ہے، اور اسی فکر نے ہمیں آج معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ جب یہ حال ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا خاصا انسان کہہ رہا ہوتا ہے بڑی اچھی کمائی ہے، اچھا کما لیتا ہوں، اچھا کھا لیتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہے۔ لوگوں کے رونے کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو جا کے اپنے دکھڑے سناتے ہیں، کبھی وہ دکھڑا رب کو بھی سنا لیا کرو، کبھی رب کے آگے بھی رو لیا کرو، کبھی رب سے بھی کہہ دیا کرو اللہ یہ کام تھا برکت نہیں ہے، برکت ڈال دے۔ لوگوں کو دکھڑے سناتے ہو، کوئی رشتہ دار کوئی ادھار مانگنے کے لیے آج ہے، رونا سناتے ہو، پڑھنے سے ہے کا کھڑے، بینک ویلا پہ ہے، کاروبار ہے کوئی نہیں، معیشت بڑی تنگ ہے، عمران خان نے مہنگائی بڑی کر دی ہے۔ کبھی رب سے یہ بھی کہا کرو اللہ دیا ہے، نعمت سے نوازا ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں، تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس وقت ہماری اس طرف زبان آتے ہوئے ہماری زبان کو بال پڑ جاتا ہے، پھسل جاتی ہے، یاد نہیں رہتا، دھیان نہیں رہتا۔ دھیان کس طرف ہے؟ مال بٹورنے میں ہے، حق ہو نہ حق ہو ہم نے بٹورنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال، وہ غیب کو، موجودہ کو، ہر بڑی چیز کو، بلند چیز کو جاننے والا ہے، اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہے، تم دوسروں کے گاتے ہو، کھا اللہ کا دیا ہوا رہے ہو، تم دوسروں کا گاتے ہو۔
جس نے دیا ہے اس کا شکر گزاری کے لیے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو جو کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو نراش نہیں کرتا. جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بھی بھلاتا نہیں ہے بلکہ ان کو یاد رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس لیے؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور عبادت کر کے یہ جان سکیں کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ذات، وہ ہستی کوئی چیز ہے. ہم جس ہستی کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، جس سے کچھ مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ذات کوئی چیز ہے. اس ہستی نے ایسے ہی ہمیں اپنے در پہ اکٹھا نہیں کر دیا، ایسے جمع نہیں کر دیا. اس کا کوئی جمع کرنے کا مقصد ہے.